وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ انہوں نے سکہ سربراہی اجلاس سے خطاب میں واضح کیا ہے کہ بھارت غیر قانونی طور پر اپنے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو چھپانے کے لیے کس طرح جمہوریت کی آڑ لے رہا ہے۔ ایک ٹویٹ میں شہباز شریف نے یہ کہا ہے کہ عالمی برادری کو بھارت کی مقبوضہ جموں و کشمیر میں ظالمانہ پالیسیوں کا نوٹس لینا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے سلامتی کونسل کے صدر سے ملاقات میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا خط ان کے حوالے کیا، جس میں انہوں نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی سنگین صورتحال کے بارے میں انہیں آگاہ کیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کمیشن کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ خط میں بلاول زرداری نے سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انطونیو گتریس پر زور دیا ہے کہ وہ جموں و کشمیر کے مسئلے کے سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرانے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ حریت کانفرنس کے رہنما سید بشیر اندرابی نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ حریت رہنما الطاف احمد شاہ کا دوران حراست قتل عالمی اداروں کے ضمیر پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ انہیں کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ سید بشیر اندرابی نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ نہتے بھارتی فوجیوں کی کشمیریوں کے خلاف انسانیت سوز مظالم کا نوٹس لیں۔ مظفرآباد آزاد کشمیر میں قائم مہاجر بستی مانک پائیاں میں الطاف احمد شاہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ دریں اثنا غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں ریاستی تحقیقاتی ایجنسی SIA نے جموں میں ایک جھوٹے مقدمے میں معروف کشمیری صحافی اور نیوز پورٹل کشمیر والا کے ایڈیٹر فہد شاہ کے خلاف چارج شیٹ دائر کی ہے۔ دوسری طرف بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے NIA نے ضلع پونچھ سے ایک شہری کو گرفتار کر لیا ہے۔ آخری اطلاعات ملنے تک NIA کی طرف سے علاقے میں گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے تعلیمی اداروں میں طالبات کی حجاب لینے سے متعلق مقدمے میں لارجر بینچ قائم کرنے پر سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جسٹس دھولیا کا موقف بھارتی آئین اور شخصی آزادی کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ جسٹس دھولیا نے مسلم طالبات کی تعلیم کو فروغ دینے اور اس میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے پر توجہ دی ہے، جو یقیناً ایک خوش آئند بات ہے۔ بھارتی نیوی کے ایک افسر پر 19 سالہ لڑکی سے زیادتی کے الزام پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔